عن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال ذکر عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا نام وما قام الى الصلاة قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بال الشیطان فی اذنہ، رواہ البخاری۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندے کا ذکر کیا گیا کہ یہ بندہ سویا رہتا ہے، نماز کے لیے نہیں اٹھتا حتیٰ اصبح، یہاں تک کہ صبح روشن ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ بال الشیطان فی اذنہ، شیطان اس کے کانوں میں پیشاب کر جاتا ہے۔ تو اس سے ظاہر ہوا کہ جو بندہ نماز کے لیے نہیں اٹھتا، شیطان اس کے کانوں میں پیشاب کر جاتا ہے۔ کل ہم نے حدیث سنی تھی کہ شیطان ہر کسی کے، جب رات کو بندہ سوتا ہے تو اس کے گدی پہ 3 گریں لگاتا ہے۔ وہ 3 گریں کس کی کھلتی ہیں؟ جو صبح اٹھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، وضو کرتا ہے تو دوسری کھل جاتی ہے، نماز پڑھتا ہے تو تیسری کھل جاتی ہے، اور پھر وہ سارا دن چست چلاک ہوشیاری سے اپنا دین، عبادات، دنیا سب چلاتا ہے۔ اور اس حدیث میں فرمایا کہ جو اٹھتا نہیں ہے، نماز ہی نہیں پڑھتا، اٹھتا ہے تو اپنی مشغولیت میں لگ جاتا ہے، تو اس کے کانوں میں شیطان پیشاب کر جاتا ہے۔ اب جب کان میں میل وغیرہ کوئی چیز اٹک جائے تو سنتا کام ہے، اور جب شیطان پیشاب کر جائے تو پھر دین نہیں سمجھ آتا، قرآن نہیں سمجھ آتا۔ اس کی باتیں جب کی جائیں دین قرآن کی تو دل بیزار ہونے لگتا ہے، آگے سے الٹے اس احادیث کی باتوں کو، قرآن کی باتوں کو مذاق میں ڈال دیا جاتا ہے۔ تو یہ سب اس وجہ سے ہے کہ ہم نمازوں سے غافل ہیں، اور خاص طور پر اپنی فجر کی نماز سے غافل ہیں کہ اٹھتے نہیں ہیں، اور پھر اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ ہمارے گریں پہ گریں لگتی جاتی ہیں اور شیطان پیشاب کر جاتا ہے۔ اس کو یوں سمجھیں کہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، دوسرا کرتا ہے تو اور بڑا ہو جاتا ہے، تیسرا کرتا ہے تو توبہ نہیں کرتا تو حتیٰ کہ پورا دل ہی سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح جو بندہ ایک دن نہ اٹھ سکا، دوسرے دن اٹھ گیا، نماز پڑھ لی تو کان دھل گئے، گریں کھل گئیں۔ ورنہ اگر جو نماز اٹھتا ہی نہیں، پڑھتا ہی نہیں، پڑھتا ہی نہیں، اس طرح زندگی گزرتی جا رہی ہے تو وہ گناہوں کی دلدل میں پھنستا جا رہا ہے، اور دین میں اس کا دل لگتا ہی نہیں ہے، دین کی طرف آتا ہی نہیں ہے۔ اور ہمیں غور کرنی چاہیے کہ ہمارے گھروں میں کون ہے جو نہیں اٹھتے نماز کے لیے۔ ہماری ذمہ داری ہے ان کو اٹھانا، لے جانا، نماز پڑھانا، عورتوں کو، بچوں کو، مردوں کو، سب کو، یہ بڑوں کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔